السلام علیکم ایوری ون۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اب سے تو میں ساری نمازیں پڑھوں گی یا پڑھوں گا، لیکن پڑھ نہیں پاتے؟ یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ دنیا کو بھول جائیں گے اور ہمیشہ دین کی راہ پہ چلیں گے، دین اور اسلام ہی تمہارے لیے سب سے پہلی پرائرٹی ہوگا، لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں اور آپ پھر سے دنیاوی ہو جاتے ہیں، آپ کی نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، یا پھر نمازیں ہو بھی رہی ہیں تو اس میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا، وہ دل نہیں لگ پاتا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لگائیں۔ یہ ساری چیزیں، ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سب کے ساتھ، ہم سب نے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں فیس کیا ہوگا، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تو میں آج شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو میں اپنے ایکسپیرینس سے کیسے میں اوورکم کرتی ہوں، کیسے میں خود کو اللہ کانشیس رکھتی ہوں، اور کیسے میں ان ساری چیزوں سے فائٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم سے کیا وہ گناہ ہوا ہے جو ہم نیت تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے، یا پھر نماز پڑھنے کا دل ہے لیکن نیت ہی نہیں کر پاتے، بس سوچتے رہتے ہیں کہ بس کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم نہیں جو نماز پڑھتے ہیں یا اپنے دل سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہماری مرضی ہے تو پڑھ رہے ہیں، مرضی ہے تو نہیں پڑھ رہے، نو، یہ اللہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جو اللہ ہمیں نہیں بلا رہا ہے اپنے پاس۔ یاد رکھیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ ہم پوری زندگی بھی اس کی تعریف کریں تو ہم اس کی تعریف نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے پاس لاکھوں کروڑوں فرشتے اور وہ ساری مخلوق ہیں جو اس کی عبادت کرتی ہیں، لیکن اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارے اچھے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، تو ایسی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں خود پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جو اللہ ہمیں نہیں بلا رہا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور پھر جب بھی یاد آئے، اب بیٹھے ہو یا کچھ بھی کام کر رہے ہو تو آپ کی زبان تو خالی ہے، آپ کی زبان تو فری ہے، آپ کام ہاتھ سے کر رہے ہو، پیر سے کر رہے ہو، تو زبان سے استغفار کا ذکر کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اسے ہم الگ ویڈیو میں اسے ڈیٹیل میں شیئر کریں گے، اور دل ہی دل میں ہمیں ہو سکے تو ان گناہوں کو بھی یاد کرنا ہے جس کے لیے ہم استغفار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ پھر ہم اگر دنیا میں ہیں تو ہم پورا ہی دنیا میں کھو جاتے ہیں، پھر کوئی بھی چیزیں ہم نے سوچا ہے کہ ہم جیسے یہ گناہ چھوڑ دیں گے، یا پھر میوزک ہے جیسے حرام ہے، آج کل کے جنریشن تو ایسی ہو گئی ہے کہ میوزک کے بنا رہ ہی نہیں پاتی، کہیں راستے میں ہے تو میوزک چاہیے، کہیں کچھ جانا ہے تو میوزک چاہیے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سب چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ میوزک بھی کیا کرتا ہے کہ ہمیں یہ قرآن پاک کی تلاوت سے کہیں نہ کہیں دور کرتا ہے۔ تو اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی سیڈ گانا ہوگا تو آپ کو اداس چھوڑے گا، اگر وہ ہیپی گانا ہوگا تو آپ کو خوش کر کے چھوڑے گا، وہ ایک آپ کو کائنڈ آف ہپنوٹائز کر دے گا وہ اس کی طریقے سے۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں میوزک اسلام میں حرام ہے کہ ہم ایموشنلی اس پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں تو سیڈ، کبھی ہیپی، کبھی مطلب امیجنیشن میں کھو جاتے ہیں، اس لیے وہ حرام چیز ہے جو بہت بھاری ماترا میں کہیں نہ کہیں ڈوپامین بھی ریلیز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت، ہمیں جو ایکسٹرا، ہمارا دماغ ہی اس طریقے کا ہے، جہاں سے زیادہ ڈوپامین ملے گا وہاں ہم دوڑیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا ڈیزائن ہی ہم اس طریقے سے کیے گئے ہیں۔ تو ابھی آپ یہ کہو گے کہ اگر ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا ہے اللہ نے تو ہم اس کو کیسے مات دیں، تو پھر ہمیں اس طریقے سے بنایا ہے کیوں ہے؟ یہی تو بیٹا آزمائش ہے آپ کی، کہ آپ کی محبت اسلام سے، آپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کس طریقے سے جڑتے ہیں، آپ اپنی ساری جو بھی دنیائی پلیجرز ہیں اسے کیسے بھلا کے آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، تو کیسے پھر دیکھو آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ میوزک جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے قرآن پاک سے، ہماری نماز سے بھی ہمیں دور کرتا ہے۔ آئی فیل یہ چھوٹے موٹے حرام کام بھی جو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اسلام سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کو ہم اس طریقے سے، ہمیں انڈائریکٹلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ناراض کرتے ہیں، تو استغفار کریں اور دل میں یہ بھی اللہ سے دعا کریں، وہ گناہ جو مجھے معلوم ہے میں نے کیے ہیں، اور وہ گناہ جو مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے یا پھر انجانے میں کر دیے ہیں، یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں پورا دن
लाइक बोलते हैं ना गॉड कॉन्शियस, हमें वैसे अल्लाह कॉन्शियस रहना है। हमें याद रखना है कि हमारा रब अल्लाह है, हमें मरना है आखिर में, ठीक है। अगर आपको दुनिया में नहीं खोना, ठीक है, पहले कैसी होगी नमाज, आपकी खुशू खुजू कैसे आएगा, आपकी नमाज कायम कैसे होगी? अगर आप दुनिया ही में खो गए हो, दुनिया ही में ये कमाना है, वो करना है, इसके लिए ये लाना है, खुद के लिए वो लाना है, आज मुझे ये खाना है, वो पीना है, तो आप फिर मतलब कैसे खुशू खुजू आएगा? हम दुनिया ही में अगर खो गए हैं, हम अल्लाह को याद करें तो अजान हुई, चलो नमाज पढ़ ली ऑटो पायलट मोड पे, तो फिर वो खुशू खुजू कैसे आएगा? नहीं आएगा। फिर ऐसा होगा कि पहले खुशू खुजू खत्म होगा, फिर क्या होगा कि हमारी नमाज ही रुक जाएगी, एक छूटेगी, दो छूटेगी, फिर धीरे धीरे अल्लाह ना करे किसी के साथ भी, लेकिन सारी छूट जाएगी, ठीक है। तो मेरे लिए क्या वर्क किया, मैं मतलब पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह भी कहता है कि तुम दिन में अपनी मौत को याद करो, तो वो हकीकत है, एक्सेप्ट इट। तुम उस हकीकत में जियोगे कि आखिर में तो मौत है, तुम्हें अल्लाह याद रहेगा, तुम्हें अपनी नमाज इबादत याद रहेगी, और सबसे बड़ी बात तुम्हें ये याद रहेगा कि ये दुनिया फानी है, हम यहाँ बस आजमाइश के लिए आए हैं। मलकुल मौत हमें दिन में 5 दफा देखते, और तो हमें ये याद रखना है कि हमें भी एक दिन मरना है। और उन 5 दफा गौर करो, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस 5 दफा उन्होंने आपको देखा, आप गाने वाने सुन रहे हो, लेकिन उसे ही स्विच करके आप सोचो कि आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे हो, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ठीक है। तो जो ऐसा मैंने ये भी नोट किया है कि हमारा ईमान जब बहुत हाई होता है ना, हम पूरी अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहे हैं। इबादत मतलब ये नहीं कि हम बस सारी नमाजें पढ़ रहे हैं बस और कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और खत्म, नहीं, अखलाक भी इबादत है, किसी की तरफ काइंड रहना भी इबादत है, किसी की ये गीबत, चुगली, हसद, रियाकारी, ये सब मतलब छोड़ना भी इबादत है, किसी गरीब को खाना खिलाना भी इबादत है, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरना भी इबादत है। ये सारी भी इबादतें हैं जो अल्लाह को बहुत ही पसंद है। तो हमें क्या करना है, जो छोटे मोटे गुनाह हमें जो लगते हैं, मैं हमारा करूँ, जो हमें लगता है जो बड़े नहीं है, उन सबको छोड़ना है। जैसे गीबत, चुगली, हसद हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कर देते हैं ना, मुझे और दुनियावी जिंदगी में खो जाते हैं, मुझे ये फील हुआ है कि मैं फिर नमाज से दूर हो जाती हूँ, मैं वो दिल नहीं लगा पाती जो मैं ऐसे एज ए प्योर हार्टेड जो ये सारी चीजें गॉड कॉन्शियस रह के जो ये फॉलो करती हूँ ना, तो जो खुशू और खुजू आता है वो इन चीजों की गलतियों की वजह से नहीं आता। और एक चीज ये भी है कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ईमान वाले मर्द अपनी निगाहें नीची करके रखें और ईमान वाली औरतें भी अपनी निगाहें नीची करके रखें। जैसे कि नाम महरम की तरफ देखना, ये भी इसमें शामिल है। तो आपको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। एक बार नज़र चली गई कहीं तो वो एक बार ठीक है, आप तुरंत नज़र फेर लें, लेकिन अगर आप दूसरी बार देखते हैं तो वो नज़र आपकी खुद की है, आपने खुद ने देखा। तो ये चीज़ करने से भी क्या होता है, अल्लाह हमसे इबादत की तौफीक छीन लेता है। तो ये भी हमें हरगिज़ नहीं करना है। तो ऐसे नहीं करना है, अपने नफ्स को अपने काबू में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में मैंने बताई, ये अपने नफ्स को काबू में करने की ही है। वो सेल्फ डिसिप्लिन रहने में कोशिश करना है और आपको अल्लाह के करीब होना है। अगर आपको आपकी दुआओं का जवाब चाहिए तो आपको हर वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी जो अल्लाह को नापसंद है। आपको अपने रब को राज़ी करना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प की हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें कैसा लगा आपको ये एडवाइस। एंड मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।